اس کو ہائی اسکول نمبر 1 نہیں دینا چاہیے نام. کوئی بہت اچھا نام دینا چاہیے. بہت اچھا نام. ابھی آپ دیکھ لیں کئی سالوں سے اندر کنسٹرکشن ورکس ہو رہا ہے یار, وہ پرانے والے کو ہی ریسٹور کرتے ہیں نا. جو ہمارے ساتھی اس کے اندر اس کو پروفیشن آپٹ کر کے آئے نا, وہ کرتے ہیں, ان کے لیے کامیابی ہے. جو اس کو ملازمت سمجھتے ہیں نا, صحیح, ملازمت جو نا, ملازمت آدمی کسی اور شعبے میں کر لے, ٹیچنگ میں نہ کر. بہت محبت سے بچوں کو پڑھایا, لیکن مارا بھی بہت, جس پہ مجھے بہت شرمندگی ہے. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آئی این, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں آج ہم جس شخصیت سے بات کریں گے ان کا تعلق حنظہ فسو سے ہے. عزیز خان ان کا نام ہے. درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں گزشتہ 30 سالوں سے, اور اب حالیہ دنوں ریٹائر ہو گئے ہیں. تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے, کچھ اور چیزیں ہیں. عزیز صاحب, بہت شکریہ. سب سے پہلے بہت مبارک ہو آپ کو, آپ نے ایک لمبا جو عرصہ ہے ٹیچنگ کا کامیابی سے طے کیا, خیریت سے ریٹائر ہو گئے. بہت بہت شکریہ شبیر بھائی. یقیناً میرے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے کہ اپنے 37 سال تقریباً جاب کے بعد, 37 سال آپ نے جاب کی, ماشاء اللہ, تو میں پہلی مرتبہ آپ کے چینل پہ اپیئر ہونے کا, پھر اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اور خصوصاً جو ہمارے ینگ بچے ابھی پڑھ رہے ہیں ان سے کے ساتھ اپنی لائف ایکسپیرینس شیئر کرنے کا مجھے آپ موقع دے رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا, 37 سال اگرچہ بہت بڑا وقت ہے. 37 سال آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کل ہی کی تو بات ہے, نہیں سر؟ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو 37 سال کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو ڈیپتھ میں دیکھیں نا تو 37 سال کے بڑے تجربات ہوتے ہیں. یہ سال آپ کو بہت سارے آپ کو راستے میں مشکلات بھی آ جاتے ہیں, پھر آپ لائف کو انجوائے بھی کرتے ہیں. مثلا ان 37 سالوں میں یہ کہوں گا کہ ٹیچنگ کے اندر میں آیا تھا شروع میں, آنیسٹلی میں اتنا اسٹرانگ ٹیچر نہیں تھا. مجھے خود جو نا, میرے دوسرے کولیگز بھی یہ ایگری کریں گے, ہم ملازمت کے طور پر آتے ٹیچنگ میں, پیشے کے حساب سے نہیں. جب آپ بیچ ایک اپنے عمر طے کرتے ہیں تب ہر انسان کو احساس ہوتا ہے یار اس سے مجھے ریٹرن کیا میں. تو سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں, مجھے صالح اولاد سے نوازا. 3 بیٹے ہیں, 1 بچی ہے. بچوں کی تعلیم پہ, اور وہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے نا, بیٹر ایکسٹینشن. میرے والد مرحوم نے اتنی جگہ نہیں دیکھے تھے, لیکن اپنی مینز کے اندر رہ کے مجھے اس نے تعلیم کے لیے وقت دے دیا. اجے صاحب, بہت ساری چیزیں ہم نے پوچھنی ہیں. میں پہلے یہ چاہوں گا تھوڑا سا آپ اپنی سٹارٹ سے تعلیم کے حوالے سے بتائیں, اور کہاں سے سٹارٹ کیا, اور اینڈ آپ کی تعلیم ایم ایڈ کی آپ نے کیا کیا, وہ ذرا ہمیں بتا دیجیے مختصراً, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ہاں شبیر صاحب, پرائمری ایجوکیشن تو میں نے ڈائمنڈ جبلی اسکول پھسو سے حاصل کی. ہم خوش قسمت تھے, روٹیشن میں اساتذہ کا جو نا ان کی سرپرستی رہی. اکبر خان مرحوم ہو گئے ہمارے, بہت پیارے نفیس استاد تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کریں. پھر استاد یوسف اعلیٰ نمبردار علی آباد کے, وہ حیات ہیں, اس نے بڑے خلوص اور محنت ہمارے ساتھ کی. استاد حقیقت علی مرحوم جو پائنر تھے ٹورزم میں, اور جس کی وقی کے اوپر پہلی کتابیں بھی ہیں, اس نے نہ صرف اسکول میں مجھے پڑھایا بلکہ گھر پہ بھی آ کے تربیت میں اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد مڈل کے لیے ہم گلمت آئے. گلمت میں بھی لکیلی بہت سارے شفیق اساتذہ کی سرپرستی میں ہم نے تعلیم حاصل کی. استاد عبادت کی محبت مرحوم کے نو میچ, اور اس طرح سے استاد سلطان علی مرحوم, اور ہر استاد نے ہم پہ اپنی شفقت سے ہمیں جو پڑھا. تو گلمت سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہمارا نیکسٹ ڈیسٹینیشن گلگت ہوا. میٹرک کے لیے گلگت آئے. میٹرک کے لیے گلگت آئے, ہائی اسکول نمبر 1. تو آج بھی ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو
اس کو ہائی اسکول نمبر 1 نہیں دینا چاہیے نام, کوئی بہت اچھا نام دینا چاہیے. بہت اچھا نام. ابھی آپ دیکھ لیں کئی سالوں سے اندر کنسٹرکشن ورکس ہو رہا ہے, یار وہ پرانے والے کو ہی ریسٹور کرتے ہیں نا, تو سارا گرا دیا, سارا گرا دیا. اب ایون ہائی اسکول کے الومنائی ہی اتنے اچھے پوسٹوں پہ, اس اسکول کے بڑے احسانات ہیں. بالکل صحیح بات ہے, پہلا اسکول تھا نا گاؤں, پہلا اسکول, پہلا پرائمری. مجھے یاد ہے چیف سیکریٹری, اس وقت چیف سیکریٹری کو کوئی اور نام ٹائٹل ہوتا تھا, کمشنر تو نہیں ہوتا, نہیں سر, تو چیف سیکریٹری کا بیٹا ہمارے اسکول میں ہوتا تھا. اور یا مطلب جتنے بھی بڑے لوگ تھے, خیر جی بی میں غربت اور اس میں اتنا تناسب نہیں رہتا ہے, تو کہنے کا مقصد ہے کہ سارے ہم وہیں پہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا پھر میٹرک آپ نے ادھر سے, پھر بی اے کہاں سے کیا, کہاں سے کیا؟ میٹرک کے بعد شبیر بھائی میں پھر کراچی شفٹ ہوا. ٹھیک ہے. تو کراچی شفٹ ہوا, راستے میں ٹریجڈی ہوا, میں راستے میں کراچی پہنچا ہی نہیں تھا, تو ہمارا سب سے بڑے بھائی اللہ کو پیار ہو گئے, تو مجھ سے بڑے بھائی کو واپس آنا پڑا ادھر. تو کراچی میں رہ کے پھر دوسرے ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے ایک سیٹ کیا ہوا تھا پریسیڈنٹ کہ کس طریقے سے تربیت یا کہیں گروپ میں رہنے کا. تو کراچی سے پھر میں نے بی اے کیا, لیکن اس دوران میں کام بھی کرتا رہا, اور آپ کو حیرت ہوگی میں 24 گھنٹے بھی کام کر کے میں نے, اچھا, چونکہ صبح 9 سے 1 بجے تک کالج, ٹھیک, اس کے بعد کام, 2 سے رات 8 بجے تک ایک شفٹ میں کام کیا ایک اور جگہ, رات 11 بجے سے صبح 7 بجے تک پھر ایک فیکٹری میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش یہ کی کہ والدین نے جو مہربانی کی, ٹائم دی ہے, پیسے کا نظام اتنا نہیں تھا, نہ صرف ایسا ہے کہ میرے والدین کے پاس کم پیسے تھے, سب کا یہی حال تھا. بالکل. تو گریجویشن کہاں سے آپ؟ گریجویشن میں نے کراچی سے کی. کس؟ کراچی سٹی کالج سے. سٹی کالج سے. پھر ماسٹرز کیا آپ نے؟ ماسٹرز نہیں کیا, پھر 1985 میں واپس آ گیا گلگت. تو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں کوئی بندہ بی اے پاس کرتا تھا تو یہی توقع رکھتے تھے اب جلد نوکری پہ لگ جاؤ. بالکل. تو دوسرے آپشنز کا, نوکریوں کا, سچ بات ہمیں اتنے پروگریس کا بھی نہیں پتہ ہوتا تھا, اور ٹیچنگ تقریباً اس سب سے آسان جو ملازمت حاصل کرنے کا وسیلہ تھا وہ ٹیچنگ تھا. مطلب بندہ کہیں اور لگے نہ لگے وہ ماسٹر بن سکتا تھا. تو میں ٹیچنگ میں لگ گیا. البتہ مجھے ایک ایشو تھا, پھر یہاں سے میں بی ایڈ کے لیے لاہور گیا. میرا ایک آنکھ سیکوینٹ تھا, ٹیڑھا نہیں دیکھتے ہیں یار, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو دوسرا بندہ کہے گا یار یہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. آنیسٹلی وہ ڈیفیشنسی میں کیری کرتا رہا. بی ایڈ میں میرے استاد, اللہ اس کو جنت نصیب کریں, اس کو میں نے ایک دن کہا کہ سر میں جس بچے سے میں پوچھ رہا ہوں نا وہ نہیں اٹھتا, کوئی اور اٹھتا ہے, اور یہ میرے ساتھ ایشو ہے. ہم پرانے انارکلی پہ ہمارا کالج تھا, اس نے کہا یار یہیں پہ داتا دربار کا آئے ہاسپٹل ہے. تو مثلاً سر حسین تارڑ صاحب سے ہماری بہت اچھی جو نا لیک سے لیک تھی, تو پتہ چلا اس کی وائف کو بھی یہی تھا ایشو. تو میرا آپریشن ہو گیا شبیر بھائی اس ہاسپٹل میں 2 روپے میں. میرے 2 روپے میں جو ڈیفیشنسی ہے اس میں داتا دربار کے جو نا لوگ کچھ تو روٹی کھانے جاتے ادھر, کچھ حاجت مانگنے. میں نے تو ریئل لائف میں ہی داتا دربار پہ یہ ہوا, میری ڈیفیشنسی ختم ہو گئی. پھر واپس آ گیا. یہاں میں شروع سے ہی تقریباً دور دراز جگہوں پہ میں پرفارم کرتا رہا ہوں. مس گھر تو جو ان ایکسیسیبل تھا, پھر اس کے بعد میرا تبادلہ چپرسن ہو گیا, وہ بھی ان ایکسیسیبل. تو چپرسن میں کوئی ہماری فنکشن تھی, اس میں ڈائریکٹر صاحب بہت زیادہ خوش ہوئے. اس نے میرے خواہش پوچھا کہ عزیز صاحب کون سے اسٹیشن آپ کو بھیج, میں نے کہا یار مجھے دوبارہ پڑھنے کے لیے بھیج دیں. تو لاکیلی مجھے پنجاب یونیورسٹی بھیجا گیا, کالج آف ایجوکیشن لاہور. اب وہاں پہ ٹیسٹ تو میں نے پاس کیا, سارے کچھ کیا, لیکن سیٹ نہیں تھی جی بی کے لیے. تو وہاں کے منسٹر مانیکا صاحب تھے, ان کے پاس میں گیا. انہوں نے کہا یار
पंजाब पूरे पाकिस्तान में हक जताता है, हमारे लोग हर जगह एडजस्ट हैं, तो एक गिलगित के बंदे को जो ना आपने टेस्ट पास किया सारा कुछ, तो प्रिंसिपल की मेहरबानी से मेरे लिए ही वो एक सीट एक ही साल के लिए उन्होंने क्रिएट किया। तो मैंने मास्टर्स लाहौर से की, फिर मेरा स्पेशलाइजेशन एनवायरमेंटल एजुकेशन पर रहा। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन के साथ लकीली ये हुआ कि मुझे उससे मोहब्बत कुछ ज़्यादा शुरू हो गई। बाद में मुझे पता चला कि यार मेरे अपनी पैदाइश भी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे है, 5 जून है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो वो मेरे लिए बड़ा जो ना सेलिब्रेटिंग होता था। और बीइंग ए टीचर आप को जो ना ये भी सुन के खुशी होगी कि सबसे पहला इन्वायरमेंटल क्लब हमने बनाया था सही गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मिसगर के अंदर, ठीक, गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान में। सही है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताया, जैसे साहब 37 साल का तजुर्बा, सफ़र, और कभी आपको लगा कि नहीं आपने कोई गलत प्रोफेशन चूज़ किया है, आपको तो कुछ और बनना चाहिए था? ऐसा नहीं रहा शबीर भाई। मैं धीरे धीरे मुझे टीचिंग से मोहब्बत हो गई, इसलिए कि सबसे अच्छी प्रोफेशन है, सबसे मुश्किल तरीन है। सही। आप बच्चों से झूठ नहीं बोल सकते, आप बच्चों को गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या आज ये हो रहा है अमली तौर पे भी, अगर हम देखें हमारे माशरे में, पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में, क्या हमारा टीचर जो भी है वो इन तमाम खूबियों का मालिक होने के बावजूद इनको अमल एक्सरसाइज करता है? यार शबीर भाई, असल में जो हमारे साथी इसके अंदर इसको प्रोफेशन ऑप्ट करके आए ना, वो करते हैं, उनके लिए कामयाबी है। जो इसको मुलाजिमत समझते हैं ना, सही, मुलाजिमत जो ना, मुलाजिमत आदमी किसी और शोबे में कर ले, टीचिंग में ना कर। सही। एक टीचर को क्या स्किल्स आने चाहिए, सेट ऑफ स्किल्स, और क्या उसके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए कि वो सही तरीके से इबादत का दर्जा देखे सर, सबसे पहली बात तो ये कि जो बच्चे हमारे पास होते हैं हमारे ही बच्चों की तरह ही वो है, क्योंकि जितने मेरे बच्चे मुझे प्यारे हैं इतने ही वही जो 200 बच्चे हैं उस स्कूल में, 300 है, 400 जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो अपने माँ बाप के लिए उनके फ्यूचर हैं। सही। तो हर बच्चे से मोहब्बत करना इंसान सीखे। मतलब बदकिस्मती से हमने जब टीचिंग शुरू की, हमें पीट के मारा सिखाया गया। ऑनेस्टली मुझे उस पर बड़ी गिल्ट है, आज भी मैं महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने बहुत मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाया, लेकिन मारा भी बहुत, जिस पे मुझे बहुत शर्मिंदगी है। सही। लेकिन एक और चीज़ आप यकीनन, मैं फिर उसको प्लस पॉइंट भी कहता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी पे फर्स्ट से मिस करता कि मैं गाड़ी हायर करके जाता रहा हूँ। उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं मिलती थी। अच्छा। और गिलगित होती थी सर, 500 से 100 तक तो हम कोई मीन्स निकाल के जाते थे 200-300 में, लेकिन 100 से आगे उस ज़माने में 400 रुपये उनका फ़िक्स रेट होता था। तो सिमिलरली मैंने चुपुरसन में भी ड्यूटी की, ट्रांसपोर्टेशन का इशू था, तो मेरे लिए गाड़ी 100 से आती थी, मुझे ड्रॉप देती थी हफ्ते के लिए, फिर मुझे पिक करते थे। तो वो कॉस्ट है ना, मतलब यहाँ जब मैं अर्बन एरिया में आ गया गिलगित, तो मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ एक स्टेशन से दूसरे पर करना मुश्किल। अब तो खैर चीज़ें बहुत आसान हो गए, हर उस्ताद के पास वो वसाइल आ गए हैं आपके गाड़ियों का, ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन ये कि टीचिंग जो ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सही। तो अगर हम आपसे ये कहें कि गवर्नमेंट स्कूलों में आपने खुद इतना काम किया, एक्सपीरियंस अब आपको हो गया है, अब आप रिटायर भी हैं, कोई ऐसी चीज़ें सजेस्ट करेंगे आप कि जिससे टीचर का भी फ़ायदा हो, सिस्टम का भी फ़ायदा हो, बच्चों का भी फ़ायदा हो एजुकेशन के हवाले से? शबीर भाई, एक चीज़ अभी आपको ये सुनकर खुशी होगी, क्योंकि जब मुझे स्कूल साइड से लाया गया डोनर्स कोऑर्डिनेशन का, हमारे सेक्रेटरी सनाउल्लाह साहब, उसने बड़ा महसूस किया। तो मेरे पास डोनर्स जितने नेशनल इंटरनेशनल है, मैं डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का मैं मशकूर हूँ
کہ مجھے وہ مواقع دیے گئے. میں یونیسیف کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی جی بی کے حوالے سے بات کرتا رہا, میں یونیسکو کے ساتھ کرتا رہا, میں آغا خان فاؤنڈیشن کے ساتھ کرتا رہا, میں برٹش کاؤنسل کے ساتھ کرتا رہا ہوں. اور مجھے میرا ضمیر آج بہت ہی زیادہ مطمئن ہے کہ اگر میں آپ کو ایک کمپوننٹ کا بتا دوں, برٹش کاؤنسل سے ہم نے تقریباً 3000 اساتذہ کو نئے سکلز پہ ٹریننگ دی ہے. اور ابھی اس سال ایک اور پروجیکٹ ہے, برٹش کاؤنسل 2 طریقے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مدد, ایک تو اسکاٹش اسکالرشپ ہمارے ہونہار اور مستحق طلباء کے لیے, تو مثلا اس سال کے 50 لاکھ روپے پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دے چکے ہیں جو مستحق طالبات میں. اور ٹیچرز کے حوالے سے یہ کہ ان کو نئی دور کے تقاضوں کے ساتھ 21st سینچری سکلز جسے کہتے ہیں, تو برٹش کاؤنسل کے اندر وہ پروگرام اس وقت ان پروگریس ہے. اس کے اندر یہ ہے اگر کوئی استاد محنت کرتا ہے اس پروگرام میں, مثلا میں 7 مرتبہ میں ڈپارٹمنٹ کا مشکور ہوں, میں جی بی گورنمنٹ کا بھی, میں چیف سیکریٹری صاحبان کو بھی کمپنی کرتا رہا, میں سابق وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی ورلڈ ایجوکیشن فورم پہ اس کا کمپنی کیا, کیونکہ کامن ویلتھ کے 54 ممالک کے علاوہ اس فورم پہ دنیا کے تقریباً 120 منسٹرز آف ایجوکیشن آتے ہیں. تو 5 مرتبہ میں جی بی کو ریپرزینٹ کر چکا ہوں. تو وہاں بہت ساری اپرچونیٹیز ہوتے ہیں, آپ کو لابینگ کے بھی ہے اور یو کے اندر جو ہے. اور برٹش کاؤنسل کا یہ جو انوویٹو پروگرام ہے اس کے اندر اساتذہ کو صرف یہ نہیں ہے کہ یار آپ کو پڑھایا ابھی آپ جا کے اس کو اپلائی کریں, ان کو اسائنمنٹ دیا جاتا ہے کہ یار 8 ہفتے کے بعد ہم دوبارہ آپ کو 1 دن کے لیے بلائیں گے. تو 21st سینچری میں ان کو مواقع یہ ایک اور پروگرام ہے کنیکٹنگ کلاس رومز میں, جس میں انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ ہے. اگر کوئی استاد اپنے بچوں کے ساتھ محنت کرتا ہے, وہ اپنے پروجیکٹ کو پارٹنرشپ میں کرتا ہے, تو اس کے لیے بھی یو کے جانے کے وہ اپرچونٹی ان کے لیے بھی ہے. کوئی 3000 برٹش پاؤنڈ کے اس کے لیے گرانٹ ہے جو برٹش کاؤنسل ان کو دے دیتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عزیز خان صاحب. ہمارے پروگرام کا تھوڑا سا وقت محدود ہے, اس وجہ سے ہمیں یہاں ختم کرنا پڑ رہا ہے. آپ ہمارے پروگرام میں آئے, بہت شکریہ. پھر ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.